السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 6 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ روس اور چین نے وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس، چین اور کولمبیا نے امریکی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ دیگر ارکان نے امریکہ پر براہ راست تنقید سے گریز کرتے ہوئے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں چینی مندوب نے کہا کہ چین علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر انصاف، تعاون اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے اور لاطینی امریکہ اور کیریبین میں امن و استحکام کے مشترکہ تحفظ کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ میں وینزویلا کے سفیر نے صدر مادورو کو گرفتار کرنے کی امریکی کارروائی کو غیر قانونی مسلح حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی قانونی بنیاد موجود نہیں ہے۔ کولمبیا نے، جس نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی تھی، امریکی کارروائی کو وینزویلا کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ اجلاس میں روسی مندوب نے کہا کہ کیراکس میں امریکی اقدامات کا کوئی جواز نہیں اور امریکہ کو خود کو عالمی منصف سمجھنے یا کسی ملک پر یک طرفہ حملے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ چینی مندوب نے بھی خبردار کیا کہ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے بحران مزید سنگین ہوں گے اور امریکہ کو دھوس پر مبنی پالیسیاں ترک کرنا ہوں گی۔ ادھر گرفتار صدر نکولس مادورو نے نیو یارک کی عدالت میں موقف اختیار کیا کہ وہ جنگی قیدی ہیں اور انہوں نے منشیات سے متعلق الزامات کو مسترد کر دیا۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی روڈریگس نے عبوری صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، تاہم انہوں نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو یرغمال قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ ساتھ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے، جسے کولمبیا کے صدر نے ناجائز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہاں بڑھتی ہوئی کشیدگی علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ یہ موقف پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پیش کیا گیا، جو رواں سال کا پہلا اجلاس تھا اور اس کی صدارت صومالیہ کے پاس ہے۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے کہا کہ دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں سے دوچار ہے اور ایسے میں کسی خطے میں عدم استحکام امن کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کم کریں اور خلوص نیت سے مکالمے اور ثالثی کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ انہوں نے عالمی امن، تنازعات کے پرامن حل اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کے لیے سلامتی کونسل میں پاکستان کے تعمیری کردار کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دریں اثنا لندن میں فلسطینی سفارت خانے کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جس سے فلسطینی سفیر حسام زملات نے برطانیہ اور فلسطین کے تعلقات میں ایک غیر معمولی سنگ میل قرار دیا ہے۔ مغربی لندن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی مشن کو مکمل سفارتی حیثیت کے ساتھ سفارت خانے میں تبدیل کرنا فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ یہ محض نام کی تبدیلی نہیں، بلکہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزادی کے طویل سفر میں سمت کی تبدیلی کی علامت ہے۔ انہوں نے اسے امید، استقامت اور انصاف پر مبنی امن کی یاد دہانی قرار دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے ستمبر سن 2025 میں آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر
فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا، جس کے بعد فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود جنوبی غزہ پر شدید توپ خانے اور ہیلی کاپٹر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق پیر کو ہونے والی تازہ ہلاکتوں کے بعد جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 422 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس کے مطابق المواسی کے ساحلی علاقے میں ایک خیمے پر بمباری کے نتیجے میں ایک 5 سالہ بچی اور اس کے چچا جاں بحق، جبکہ بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حملے میں حماس کے ایک جنگجو کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور یہ بھی واضح نہیں کہ بیان میں خیمے پر حملے کا حوالہ دیا گیا ہے یا نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج تقریباً روزانہ غزہ پر حملے کر رہی ہیں اور انسانی امداد کے داخلے پر پابندیاں برقرار ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کی تقریباً 88% عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ 20 لاکھ سے زائد آبادی میں سے اکثریت خیموں، عارضی پناہ گاہوں یا تباہ شدہ عمارتوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ فلسطینی شہری دفاع کے مطابق مرکزی مغازی کیمپ میں ایک اور متاثرہ عمارت منہدم ہونے سے ایک 29 سالہ باپ اور اس کا 8 سالہ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ یمن مشرقی صوبوں میں کشیدگی میں کمی، فوجی مقامات حکومت کے حوالے۔ یمنی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت نے حضر الموت اور المہرہ میں تمام فوجی مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جو حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند جنوبی عبوری کونسل (STC) سے دوبارہ حاصل کیے گئے تھے۔ اسی دوران STC کے سربراہ ایداروس الزبیدی کی قیادت میں ایک وفد کے سعودی عرب میں امن فورم میں شرکت کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جسے تنازع کے خاتمے کی جانب ممکنہ پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران STC کے جنگجو مکلا شہر سے نکل گئے، جس کے بعد مقامی ذرائع کے مطابق شہری زندگی بتدریج معمول پر آ رہی ہے اور بازار و ٹریفک بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دسمبر کے آغاز سے فریقین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا، جب STC نے حضر الموت اور المہرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدارتی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے کہا کہ سعودی حمایت یافتہ فورسز نے تمام فوجی اور سیکیورٹی پوزیشنیں واپس لے کر نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل چکے ہیں، جہاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم HRANA کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد افراد زخمی، جبکہ تقریباً 990 مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سخت سیکیورٹی اقدامات، اضافی نفری کی تعیناتی اور کریک ڈاؤن کے باوجود احتجاج 9ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور جامعات کے طلباء بھی سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت نے دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 ماہ تک ماہانہ $7 الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مظاہرین کے جائز مطالبات تسلیم کرنے اور مبینہ غیر ملکی مداخلت ناکام بنانے کی بات کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، منصفانہ سماعت اور قانون کی حکمرانی پر منظم حملہ قرار دیتے ہوئے اس کا فوری اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق یہ ترمیم شدہ بحث اپوزیشن کے احتجاج اور آخری لمحات میں ترامیم کے بعد منظور کی گئی، جس کے نتائج میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور عسکری قیادت کے ڈھانچے میں تبدیلی پر سنجیدہ خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی نے کہا کہ یہ قانون سازی ججوں کی آزادی اور احتساب کو کمزور کرتی ہے اور صدر مملکت سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کو
تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تنظیم نے پاکستانی حکام پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے مطابق عدلیہ کی غیر جانبداری، سلامتی اور آزادی کو یقینی بنائیں۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے موقع پر سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے جو تقسیم ہند کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا دیر پا حل اقوام متحدہ کی آخری قرارداد کی بنیاد پر ہی ممکن ہے اور کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی قراردادوں سے انحراف پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 6,000 سے زائد رنز بنانے والے پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ اپنے ممکنہ آخری ٹیسٹ کو یادگار نہ بنا سکے۔ تاہم شائقین نے انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ سڈنی میں ایشز سیریز کے آخری ٹیسٹ کے دوران جب خواجہ بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو تماشائی کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے۔ اپنے کیریئر میں 16 سینچریز اور 28 نصف سینچریز بنانے والے عثمان خواجہ کو کرکٹ حلقوں میں ان کی خدمات پر سراہا جا رہا ہے۔ 6,000 سے زائد رنز بنانے والے خواجہ کیریئر کے آخری ٹیسٹ کو یادگار نہ بنا سکے اور 17 رنز کی اننگز کھیل کر پویلین لوٹ گئے۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ ان کی میدان سے رخصتی کے وقت بھی مسلسل تالیوں سے گونجتا رہا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔